بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کی معلومات نمبر 2 پہلا لیکچر ہو چکا تھا، ابھی یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اور جماعت ہفتم، مضمون اردو، معلمہ بینش۔ سبق نمبر 3 نظم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاعر الطاف حسین حالی۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ پہلے ہم کل جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں، سابقہ وقفیت۔ تو ہم نے پہلے جو ہے غازی علم دین شہید کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ غازی علم دین شہید ایک سچے اور بےلوث عاشق رسول تھے، جنہوں نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل جہنم پہنچایا اور تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا۔ ملعون راجپال کو قتل کرنے کے بعد حکومت وقت یعنی انگریزی حکومت نے سزائے موت دی ان کو، اور 13 دن کے بعد جنازہ مسلمانوں کے سپرد کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ مرد حق نے دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اپنی جان قربان کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے یہاں پہلا سبق تھا جو ہم نے پڑھا تھا۔ اور غازی علم دین شہید، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص ملعون راجپال کو قتل کر دیا تھا، اور جس کی سزا میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، اور 13 دن بعد جنازہ ان کا دیا، اور ان کا جنازہ اصلی حالت میں تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے، جو ہے اصناف نظم۔ اصناف نظم میں سے ایک صنف ہے نعت۔ تو نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور صفات بیان کی جائیں، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس نعت کے شاعر کون ہیں؟ شاعر الطاف حسین حالی۔ اب ہم الفاظ معنی دیکھیں گے۔ الفاظ معنی دیکھیں: بھر لانا، پورا کرنا، بد اندیش، برا چاہنے والا، دشمن، ملجا پناہ ملنے کی جگہ، مفاسد، خرابیاں، ماوا، جائے پناہ، ٹھکانہ، مس خام، کچا تانبا، مولا، آقا، کندن، خالص سونا، طلا، سونا، کرنوں، صدیوں پر پھیلا ہوا زمانہ۔ اب ہم تھوڑا سا جو ہے تو یہ شاعر الطاف حسین حالی نے جو اس میں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی ہیں اور ساتھ ان کے بارے میں بتائے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ مسدس حالی کی مشہور نعت شاید ہم لوگوں کو یاد دلائے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ کفار و مشرکین کیا حیوانات کے لیے بھی وہ سراپا رحمت تھے، خود پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والے کے وہ تیماردار تھے، طائف میں پتھر مار کر لہولہان کر دینے والوں کے لیے وہ سراپا خیر تھے، اپنے عزیز چچا کے قاتل کو وہ بخش دینے والے تھے، شعیب ابی طالب میں جلا وطن کر کے مسلسل عذاب میں مبتلا کرنے والوں پر جب انہوں نے فتح پائی تو ان ظالم مشرکین کو امان دی اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین کہلاتے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور یہ گواہی خود اللہ کی کتاب دیتی ہے، اے محمد ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے یہ نعت پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اس نبی کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نعت کی پڑھائی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اب یہ 6 مصروں پر مشتمل ٹھیک ہے نعت لکھی گئی ہے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کا موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب ہم جانیں گے مسدس کے بارے میں کہ مسدس کسے کہتے ہیں۔ یہ نعت 6 مصروں پر مشتمل
نعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو 6 مصروں پر مشتمل کوئی بھی نظم ہو اس کو مسدس کہتے ہیں۔ مسدس 6 مصروں کے ایک بند پر مشتمل شاعری کو کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی یہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور پھر آخری 2 مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ طویل اور مسلسل منظومات کے لیے اس کا استعمال بہت ہوا ہے۔ مشہور مولانا حالی کی مسدس حالی ہے۔ اب مسدس دیکھیں، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6۔ جا رہا ہوں میں اب کہ نہ صدا دیجیے مجھے، اچھا نہیں لگتا تو زہر پلا دیجیے مجھے، التجا کیے ہوں آپ سے اپنا آپ لٹا دیجیے مجھے، برا ہوں میں ایک صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے مجھے، نشان مٹا کر ہمارا باتیں گر یہ پوری کریں گے، حیات اگلی میں بھی ہم آپ کی جی حضوری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اب دیکھیں، شاعر الطاف حسین حالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت یعنی رحمت للعالمین۔ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یعنی قرآن پاک میں گواہی دی گئی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے والے، ان کی فریاد سن کر ان کی فریاد کو پورا کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے اور ان کو اپنے حصے میں سے حصہ دینے والے رہے ہیں، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں اور اس وقت بھی تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے تھے تو اس کے کام آتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن آپ گلی سے گزر رہے تھے تو جب اس عورت نے آپ پر وہ کوڑا نہیں پھینکا تو آپ نے دریافت کیا کہ یہ عورت کہاں ہے کہ اس نے حسب معمول آج مجھ پر کوڑا نہیں پھینکا، تو جب معلوم پڑا تو وہ عورت بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں غیروں کے کام آتے تھے، جب کوئی مشکل میں ہوتا تھا، مصیبت میں ہوتا تھا، اس کے کام آتے تھے، اس کی خیرخواہی کرتے تھے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، کہ کوئی ان کا اپنا ہو یا غیر ہو، مگر اس کو جب بھی پریشانی میں اور دکھ میں دیکھتے تھے تو اس کو مصیبت میں نکالنے کے لیے دعا بھی کرتے تھے اور اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا یعنی ان کو پناہ دینا، اور ضعیفوں کا جو کمزور تھے ان کو ٹھکانہ دینا، یتیموں کا والی غلاموں کا آقا، یعنی غلاموں کے آقا تھے، غلاموں کو آزاد کروانا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، تمام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے ہدایات دی ان پر عمل کرتے اور خدمت خلق کرتے اور ساتھ لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ کفار و آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے حیوانات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے۔ خود پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی کے وہ تیماردار تھے، طائف میں پتھر مار کر لہولہان کر دینے والوں کے لیے وہ سراپائے خیر تھے، اپنے عزیز چچا کے قاتل کو بخش دینے والے تھے، شیب ابی طالب میں جلا وطن کر کے
مسلسل عذاب میں مبتلا کرنے والوں پر جب انہوں نے فتح پا لی تو ظالم مشرکین کو امان دی۔ کب فتح پا لی؟ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اعلان عام کیا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے گھروں میں پناہ لے لیں گے ان کو جو ہے تو معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس نعت کے پہلے 6 مصرعوں پر مشتمل مسدس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلے کی طرف جاتے ہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ خطا کار یعنی کوئی غلطی کر لیتا تھا تو وہ اپنی غلطی پر ندامت اختیار کرتا، یا اپنے کوئی گناہ کر لیتا تو اس کی معافی طلب کرتا تو اس کو معاف کرنے والے تھے۔ بد اندیش، برا چاہنے والا دشمن۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، کہ جو برا چاہنے والے دشمن بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو اپنا دشمن مانتے تھے، ان کے دل میں بھی آپ نے گھر کیا۔ کیسے گھر کیا؟ ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا کہ آپ نے جو ہے تو وہ عورت جو تھی تو پھر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرنے لگی۔ مفاسد کے زیر و زبر کرنے والا، یعنی جو لڑائی جھگڑے تھے ان کو ختم کرنے والے تھے، ان کو معاشرے میں ان کا سدباب کرنے والے تھے۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، شیرو یعنی قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو آپس میں ایک کرنے والے، بھائی چارے کا درس دینے والے کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ نسخہ کیمیا قرآن مجید ہے۔ نسخہ کیمیا کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی طرف۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، کہ جب پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں نازل ہوئی تو آپ وہ دعوت لے کر اپنے پہلے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کی طرف اور پھر تمام قوم کو جو ہے تو آپ نے اس کی دعوت دی، اور قرآن مجید کا ایک تحفہ جو ہے وہ ہمارے لیے لائے، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے نجات کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں محاورے کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ محاورہ جو ہے شیر و شکر کرنا محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ زیر و زبر کرنا یہ بھی محاورہ ہے، غم کھانا یہ بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو محاورہ اس میں یہ تینوں جو ہیں تو وہ محاورے کا استعمال ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، مسے خام کو جس نے کندن بنایا۔ مسے خام کچا تانبا، کندن خالص سونا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا اور کھوٹا، صحیح اور غلط جو تھا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، جہل جہالت، کرنوں صدیوں سے۔ پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، آن گھڑی کایا قسمت۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ٹھیک ہے۔ کہ رہا ڈر نہ بیڑے کو، بیڑے بحری جہاز کو، موجے بلا کا طوفانی لہر کا۔ تو اس شعر میں ان مسدس میں یعنی ان 6 مصروں میں شاعر الطاف حسین حالی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس بند میں شاعر عرب معاشرے کے خد و خال بیان کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتی کارناموں کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عرب کے لوگ کچے تانبے کی طرح تھے جس کی کوئی قیمت نہ تھی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سونا بنا دیا۔ خالص سونا کیسے بنا دیا؟ کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کی راہ دکھائی جو کہ سیدھی راہ ہے۔ گویا کھرے کو کھوٹے سے ممتاز کر دیا۔ عرب کے لوگ جن میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات دیتے ہوئے ان کا رنگ روپ ہی بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سب کو انصاف ملنے لگا، یہاں تک کہ سمندر میں چلنے والے بحری جہازوں کو بھی طوفانی لہروں کا ڈر نہ رہا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم جابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھر تھر کانپنے لگے۔ گویا عرب کی ہواؤں کا رخ ہی بدل دیا، یعنی عرب کی ہواؤں میں جو ہے تو وہ تازگی اور اسلام کی جو ہے تو وہ روح بیدار کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے سبق کی ہم نے ابھی اس نعت کی جو ہے تو وہ تشریح کی تھی۔ ابھی آپ کو میں نے اس میں سے الفاظ معنی علیحدہ بھی بتائے اور اس میں بھی بتائیں، کچھ محاورات بھی بتائیں۔ تو آپ نے الفاظ معنی اپنے پاس جو ہے تو وہ خوبصورت کر کے لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعت کے بعد ہم چند سوالات کی طرف آتے ہیں۔
اب دیکھیں رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ یتیموں کا والی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا والی کہا جاتا ہے۔ ہرا سے کیا مراد ہے؟ ایک غار کا نام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ مصر خام کو کندن بنانے سے کیا مراد ہے؟ تو کچی دھات کو خالص سونا بنانا، یعنی بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا۔ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ تو عرب پر جہالت، ظلمت اور گمراہی چھائی ہوئی تھی۔ یہ آپ کا پوری نعت کا نچوڑ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نعت میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا تھا کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت جو ہے ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس شاعر الطاف حسین حالی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ عرب میں پھیلے ہوئے جہالت کو ختم کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی قرار دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے ہیں، اور اپنے اور پرائے جو کوئی بھی دکھ اور مصیبت میں اس کی مدد کرنے والے ہیں، اور فقیروں اور ضعیفوں کو ٹھکانہ دینے والے، یتیموں کے دوست اور غلاموں کے آقا ہیں، اور جو کوئی غلطی کرتے اس کو درگزر کرنے والے، برا چاہنے والے دشمنوں کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں ہیں۔ خرابیوں کو آپ نے ختم کر دیا اور قبائل کو آپس میں ایک کر دیا۔ غار ہرا میں آپ پر نازل ہونے والی جو پہلی وحی تھی، اس سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ جب 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، تو آپ نے وہ قرآن پاک جو ہے اپنی امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بتایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے عرب کے جو لوگ تھے جو کچے تانبے کی طرح تھے، ان کو خالص سونا بنایا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کر دکھایا، ٹھیک ہے۔ اور عرب جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، ان سب کو جو ہے جہالت سے نکالا، ان کو روشنی کی طرف لے کے آئے، اسلام کی روشنی کی طرف لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور عرب کی تمام فضا میں جو ہے اسلام کی روح بیدار کر دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری سارے سبق کا نچوڑ ہے بیٹا۔ اس سبق میں جو 5 محاورے ہیں، ٹھیک ہے، محاورات کے استعمال ہوئے: مرادیں برلانا، غم کھانا، دل میں گھر کرنا، شیر و شکر ہونا، زیر و زبر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان 5 محاوروں کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنے، پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھنے اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ان کو جملوں میں استعمال کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو سوال آپ کی ایکسرسائز میں مسدس والا آپ کو لکھ کے بھجوایا بھی گیا تھا، آپ کے ہوم ورک میں بھی تھا، تو اس میں مسدس والا جو سوال ہے، سوال نمبر 3، مسدس کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی اور مسدس کا ایک بند اپنی کاپی میں لکھیں۔ ابھی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسدس کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسدس 6 مصروں پر مشتمل جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو جو ہے مسدس کہتے ہیں، اور وہ مسدس کہ میں نے آپ کو اگزامپل بھی 6 مصروں پر مشتمل ایک مسدس بھی بتائی ہے، وہ آپ نے لکھنے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر 2 پیراگراف کا مضمون لکھنے، اور یہ تخلیقی لکھائی ہے، یہ آپ نے خود لکھنے، اور یہ سارا کام بیٹا لکھ کے تو آپ لوگوں نے مجھے واپس ریٹرن سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور کام آپ نے بالکل نیٹ کرنے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔